السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قرآن مجید ہمارا ایک ٹاپک ہے جو اسی کورس کا ایک بڑا لازمی حصہ ہے۔ اس میں ہم چاہیں گے کہ جس طرح ہم نے بتایا نور علی نور میں کہ ہمارے پاس چند ایک تھیمز ہیں، ہم انہی کو لے کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اور ان تھیمز میں سب سے پہلے قرآن مجید کو جگہ دی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو ہم سب مسلمان تو اس کو مانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کی کتاب ہے جو ہم سب کی ہدایت کے لیے نازل کی گئی ہے، مگر اس کتاب کو کیا سمجھا جا رہا ہے، اور ہم مسلمانوں میں کتنے لوگ ہیں جو اس کو سمجھ رہے ہیں اور کتنے ہیں جو نہیں سمجھ پاتے۔ پھر اس کے علاوہ مسلم ملکوں میں اس قرآن مجید کو جس طرح پھیلانے کی، بڑھانے کی، پڑھانے کی کوشش ہو رہی ہے، تو اس میں ٹھیک ہے سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن سمجھا کتنا جا رہا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے جو ہم مسلمانوں کے آگے کیا جاتا ہے، اور بلکہ ہم خود اپنے آپ سے کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ جب ہم قرآن مجید سے خود ناواقف ہیں تو دوسروں کو ایک موقع ملتا ہے کہ قرآن مجید پر اعتراض کریں، اور قرآن مجید کے اندر سے کچھ چیزیں ایسی نکال کے ہمارے سامنے رکھیں کہ ہم ناواقف ہوتے ہوئے ان کے سوالوں کے سامنے بالکل خاموش ہو جائیں، ہم جواب دینے کے اہل نہیں ہوتے۔ یہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو مطالبہ کرتی ہیں ایک ایک مسلمان سے کہ وہ قرآن مجید کو جہاں سمجھتا ہے کہ اللہ کی کتاب ہے، وہاں اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ قرآن مجید کے بارے میں اتنی بنیادی اور اہم معلومات اپنے پاس ضرور رکھے تاکہ اس کو کسی بھی جگہ ہر وقت کام آ سکے، اور بڑے اعتماد سے وہ اس کو لے کے آگے چلے۔ اب یہ نام تو ہم اکثر سنتے ہیں، القرآن الکریم، قرآن کریم لفظ ہم بولتے ہیں، بڑی عقیدت سے بولتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہماری اکثریت جو ہے وہ قرآن مجید کے معنی اور مفہوم سے ناآشنا ہے، وہ نہیں جانتے کہ قرآن کا کیا مطلب ہے۔ وہ پڑھتے تو ہیں، عقیدت بھی ہے بہت، لیکن اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے وہ نہیں جانتے۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ سب سے پہلے ہم بیسکس کو لے کے ذرا چلیں تاکہ ہم آگے کچھ دیکھ سکیں اور بنیاد اپنی مضبوط بنا کے پھر ذرا ہم اپنے آپ کو آگے بڑھائیں۔ تو شاید سب سے پہلے جو عقیدت ہے وہ درست ہو جانی چاہیے، جو ایمان ہے قرآن مجید پر وہ بھی درست ہو جانا چاہیے، اور پھر اس کے بعد ہم دوسروں کو پڑھیں کہ ہماری اپنی بنیاد پختہ ہونے کے بعد اب ان کے جو اعتراضات ہیں یا ڈاؤٹس ہیں وہ کیا کیا ہیں اور ان کی حقیقت کیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ بات سمجھیے کہ قرآن مجید عربی زبان کا لفظ ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ اب دیکھیں نا، اگر اس عربی زبان کے معنی و مفہوم کو آپ سمجھ لیں تو ان کا ایک بہت بڑا پروپیگنڈا ہے جس کو ہم اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ مثلا عربی زبان یہ کہتی ہے کہ قرآن مجید کا قرأ کا جو لفظ ہے یہ دو میننگز رکھتا ہے، اور عربی زبان میں یہ عام استعمال ہوتا ہے۔ ایک تو قرأ کی طرح ہے، غفرہ جیسے کہتے ہیں نا، ایسے قرأ ہے۔ تو قرأ کا مطلب کیا ہے؟ تلا کا مطلب تلاوت کرنا، یعنی قرآن مجید کا لفظ قرآن جو ہے، قرآن یہ ایک روٹ ہے جس کو مصدر کہتے ہیں، عربی زبان میں اس کو مصدر کہتے ہیں، روٹ ہے۔ اس روٹ کو لیا جاتا ہے کہ اس کا مفہوم عربی زبان میں کیا ہے، تو یہ روٹ ہے، مصدر ہے۔ تو یہ قرأ سے ہے، یعنی قرآن قرأ سے ہے۔ قرأ کا مطلب کیا ہے؟ تلاوت کرنا۔ تو اس طرح اگر قرآن کو ہم دیکھیں تو یہ اسم ایک ایسا معنی دیتا ہے جیسے آبجیکٹو کا ہوتا ہے۔ مثلا ایک فاعل ہوتا ہے سبجیکٹو اور ایک آبجیکٹو ہوتا ہے، تو جو آبجیکٹو ہے اس میننگ میں ہم اس کو لیں گے قرآن کو، جس کا مطلب ہے پڑھا ہوا، تلاوت کیا جانے والا۔ قرآن کا معنی یہ ہوگا، تلاوت کیا جانے والا یا تلاوت کی گئی کتاب، مطلوب، ایک معنی یہ ہوگا۔
یہ خالص عربی زبان کا لفظ ہے، یہ یاد رکھیے گا. اس لیے عربی زبان میں بہت وسعت ہے، اور اس وسعت میں آپ اندازہ کیجیے گا کہ کس کس چیز کو کیا کیا کہتے ہیں. مثال کے طور پر ہماری زبان میں کھجور کا جو لفظ ہے ہم بولتے ہیں یہ کھجور ہے، مگر عربی زبان میں کھجور کی جو مختلف سٹیجز ہیں ان کے لیے الگ الگ لفظ ہے. مثلا ایک کھجور وہ ہے جو بالکل کچی ہوتی ہے، یلو ہوتی ہے، میٹھی ہوتی ہے، لیکن وہ نرم کہیں سے نہیں ہوتی، کچی ہوتی ہے بالکل، یعنی پوری یلو ہوتی ہے، سخت سی. اس کو عربی زبان میں بلح کہتے ہیں، بلح. پھر جب یہ آدھی پک جاتی ہے، آدھی نرم ہوتی ہے اور آدھی سخت ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں البصر، بصر، باسین را. اور پھر جب ساری پک جاتی ہے، فریش، جس کو تازہ کھجور کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں رطب. اور جب یہ پک کے آتی ہے ہمارے پاس تو کچھ کھا لیتے ہیں، کچھ خشک کر دی جاتی ہے، تو جب وہ خشک ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں تمر. اب آپ اندازہ کیجیے، یہ عربی زبان ہے، لیکن ہمارے پاس ایک ہی لفظ ہے، کھجور. یہی چیزیں ہیں جو قرآن مجید میں سمجھنے کی ہیں. قرآن مجید میں بادلوں کی جو مختلف شکلیں ہیں، مختلف، ان سب کے لیے الگ الگ لفظ استعمال ہوا ہے، مگر ہمارے لیے صرف ایک لفظ ہے، بادل. سحاب، یہ بھی قرآن مجید میں بادل کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے. پھر اسی طرح مزن، یہ بھی بادل کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے. غیث، یہ بھی بادل کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے. لیکن یہ بادلوں کی مختلف شکلیں ہیں، کوئی برسنے والا ہے، کوئی کچا ہے ابھی پھیلا ہوا ہے، اور کوئی اکٹھا ہو کے گتھم گتھا ہو گیا، گاڑھا سا ہے لیکن وائٹ ہے. ان سب کے یہ نام ہیں. تو اس لیے یہ عربی زبان جو ہے نا، اس کی وسعت کو سمجھنا یہ بڑا ضروری ہے. میں یہ بات اس لیے تمہید کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ اس کے بعد جو میں بات آپ سے کہوں گا اس کو آپ انشاءاللہ بڑی آسانی سے سمجھ لیں گے. تو ایک تو قرآن کا معنی کیا ہے؟ پڑھنا. اور قرآن کا معنی ہم کریں گے کہ ایسی کتاب جو خوب پڑھی گئی ہو. یہ مطلوب کے معنی میں آئے گا. پہلا معنی یہ مطلوب کے معنی میں، ایک تو یہ معنی ہے. دوسرا، قرآن کا مطلب قرأ سے کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے جمع کرنا. ہاں، یہ بھی عربی زبان میں ہے. قرأ کا مطلب صرف یہ نہیں کہ اس نے پڑھا. قرأ کا ایک مطلب عربی زبان میں اس نے جمع کیا، یہ بھی ہے. مثال کے طور پر جب وہ صحرا میں پانی کو دیکھتے نا کہ پانی ادھر ادھر سے بہہ کے حوض میں جمع ہو رہا ہے، تو اس کے لیے وہ کہتے تھے کہ زمین نے پانی کو جمع کر دیا. وہاں قرأ کا لفظ بولتے تھے. اب دیکھیں نا، یہ دو چیزیں ایسی ہیں، اگر ہم ان کے مفہوم کو نہ سمجھیں تو شاید جہاں پانی جمع کرنا ہو وہاں ہم کہیں گے پانی نے پڑھا، قرأ، پڑھا معنی سمجھا ہم نے. بہرحال قرأ کا مطلب ایک جمع کا مطلب بھی ہے. تو ایسی صورت میں بھی یہ مصدر بنے گا قرآن. جمع کے معنی میں اگر کریں کہ اس نے جمع کیا تو پھر بھی یہ مصدر ہوگا، روٹ بنے گا اس کا قرآن. اور قرآن کا پھر معنی ہم سبجیکٹو والا کریں گے، یعنی جمع کرنے والا. تو قرآن کا مطلب پھر کیا ہوگا؟ جمع کرنے والا. تو پہلا مطلب کیا ہے؟ خوب پڑھا گیا. اور دوسرا مطلب کیا ہے؟ جمع کرنے والا. اب یہ کیا ہے؟ قرآن مجید کو جمع کرنے والا کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے اندر پچھلی جو کتابیں ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، ابراہیمی صحیفے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام پر اترے ہوئے صحیفے ہیں، زبور ہے، ان سب کی باتوں کو اپنے اندر جمع کر لیا ہے. اس معنی بھی اگر قرآن کو دیکھیں تو بڑی زبردست کتاب نظر آتی ہے کہ کوئی بات اللہ تعالیٰ نے پچھلوں کی بھی، یا پچھلوں کی جو تعلیمات تھیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان سے محروم نہیں کیا. اور ہم پڑھتے ہیں اس کو قرآن مجید میں، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی. یہ تعلیم ہے کہ جس نے اس کو صاف کر لیا، پیور کر لیا، اور پھر اپنے رب کو یاد کیا، اس کے نام کو، اور پھر اس نے نماز بھی پڑھی. یہ ساری تعلیمات دے کے آگے فرمایا ان ھذا لفی الصحف الاولی. یہ سب باتیں پہلی صحیفوں میں بھی تھی. تو پہلی باتوں کو دیکھیے، وہی نماز، اس کا حکم بھی قرآن مجید میں ہے.
وہی تزکیہ کہ دل کو صاف ستھرا رکھنا ہے، اس میں کوئی خرافات نہ آنے پائیں، کوئی غلط خیالات نہ آنے پائیں، اس کی بھی تعلیمات ہماری قرآن مجید میں بہت سی ہیں. قلب کے بارے میں بہت سی باتیں کی ہیں قرآن مجید نے. تو اس اعتبار سے دیکھیں تو قرآن مجید کی یہ بڑی عظمت ہے کہ عربی زبان میں اس کے دو مفہوم ہیں. ایک ہے خوب پڑھا گیا اور دوسرا ہے جمع کرنے والا، کہ اپنے اندر یہ ساری تعلیمات کو جمع کرتا ہے. یہ پیور عربی لفظ ہے. اب میں آتا ہوں اصل بات کی طرف. وہ یہ ہے کہ 17 عیسوی میں، یعنی آج سے تقریباً 300 سال پہلے، ایک صاحب تھے جنہوں نے سب سے پہلے انگلش میں قرآن مجید کا ترجمہ کیا. انٹرنیٹ پہ موجود ہے. بہرحال یہ صاحب جو ہیں اس ترجمے کے پریفیس میں ایک بات لکھتے ہیں کہ قرآن کا لفظ جو ہے نا یہ ہیبرو زبان سے لیا گیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن لفظ جو ہے نا ہیبرو زبان کا ایک لفظ ہے قرہ. قرہ کا مطلب ہے صحیفے، جو چھوٹے چھوٹے بکلیٹس ہوتے تھے جیوز کے پاس، تو ان کو کہتے ہیں قرہ، جس کو قرآن مجید نے کہا کہ تجعلونہا قراطیس، تم اس کو ٹکڑے ٹکڑے تھوڑے تھوڑے ورقوں میں تقسیم کر کے اپنے پاس رکھتے ہو. تو وہ قراطیس جو ہیں اس کو ہیبرو میں کہا جاتا ہے قرہ. تو وہ ڈیڈیوس یہ کرتا ہے کہ قرہ کے لفظ سے قرآن لیا گیا ہے. دوسرا مطلب کیا ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ذہین انسان تھے، وہ ہیبرو زبان بھی جانتے تھے، تو انہوں نے ہیبرو زبان سے قرہ کا لفظ لے کے عربی میں اس کو ڈھال لیا قرآن. اور یہ تو